الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کا تعارف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ برجوں والے آسمان سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ تابعین میں سے بھی حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری سمیت دیگر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں، یعنی ان بروج سے مراد آسمان میں موجود وہ کہکشائیں ہیں، وہ ستاروں کے بڑے بڑے گروہ ہیں جن کا ذکر اس سورہ کے بالکل آغاز میں آیا۔ اور بعض علماء کے مطابق یہ رائے ہمارے سامنے آتی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ راستے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے فرشتے گزرتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ آسمانی قلعے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کی تخلیق کے عظیم نظامات قائم ہیں وہ مقامات جو ہیں آسمان کے بروج کہلاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یعنی اگر ہم تفسیر القرآن باقوال الصحابہ کی روشنی میں فیصلہ کریں تو ہمارے سامنے یہ قول زیادہ واضح طور پر آتا ہے کہ اس سے مراد آسمان میں موجود تارے اور سیارے ہیں، جس طرح کے سورج ہے، جس طرح چاند ہے، جس طرح بڑے بڑے کلسٹرز آف سٹارز ہیں جس میں پوری ایک بلندی پہ موجود کہکشاں جس میں ڈفرینٹ پلانٹس آ جاتے ہیں، وہ سب کے سب مراد ہیں۔ باقی یہ کہ اگر ہم مجموعی طور پر اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے بلندی کی، اللہ نے اپنی عظیم الشان کریشن کی، اللہ نے کائنات کی وسعت کی قسم کھائی۔ اور پھر ذکر ہوا والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ روز قیامت۔ والشاہد ومشہود، اور گواہ دن کی، اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ لفظ شاہد اور مشہود ان کے اعتبار سے لفظی معنی اور اس کی تفسیر کے اعتبار سے بھی بہت سی تعبیرات کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ یہاں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی حاضر ہونے والے دن کی، یعنی جو شہر شہر بستی بستی لوگوں کے پاس حاضر ہوتا ہے، یعنی مجموعی اعتبار سے جمعہ کا دن کا وقوع پذیر ہونا۔ جبکہ مشہود یوم العرفہ یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے کہ اس دن لوگ خود میدان عرفات میں جا کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو شاہد سے مراد جو خود وقوع پذیر ہو، خود موجود ہو، مشہود سے مراد جو جمع کرنے والا ہو، جو حاضر کرنے والا ہو، تو مراد یہاں پر یوم العرفہ ہے۔ بہرحال اس سمیت ہمارے پاس دیگر مفاہیم بھی آتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں اس کا معنی کچھ اس طرح سے لکھا ہے وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، یعنی قسم سب سے پہلے آغاز میں والسماء، یہاں پر واو قسم کے لیے ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے پہلی قسم یہاں پر ذکر ہے اس آیت میں، پھر دوسری یہاں پر، اور تیسری آیت میں موجود ہے۔ بہرحال اگر ہم ترجمہ پر فوکس کریں اور پھر اس کے مطابق تفسیر کریں تو دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ شاہد سے مراد حاضر ہونے والا یا دیکھنے والا جو قیامت کے دن کو وٹنس کرے گا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے کہ جس کے ہولناک احوال سب کو دیکھنے
ہوں گے، اور جس کے یعنی شاہد سے مراد وہ بندہ جو قیامت کے دن کو وٹنس کرے گا، ہر وہ شخص، اور مشہود سے مراد خود بذات خود قیامت ہے۔ بہرحال ان قسموں کے ذکر کے بعد جو آگے چیز ذکر ہوتی ہے وہ ہے قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو، مارے گئے گھڑے والے، ہلاک ہو گئے کھائیوں والے۔ اب یہ کون تھے اور ان کا ذکر قرآن کریم میں کن الفاظ کے ساتھ آیا ہے؟ اصحاب الاخدود کا واقعہ اگر ہم بہت سی تفاسیر کو سم کر کے دیکھیں تو ہمارے سامنے موجودہ معلومات کے مطابق یہ آتا ہے کہ واقعہ نجران میں پیش آیا تھا۔ موجودہ یہ ایک سعودی عرب کا پارٹ ہے، اور عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کس ایرا کا واقعہ تھا تو یہ ڈیٹس ہمارے سامنے آتی ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 6 صدی عیسوی کے ابتدائی دور کا واقعہ، یعنی 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو یہ ان سے پہلے تقریباً 523 عیسوی کے قریب کا واقعہ ہے، یہ محققین کہتے ہیں۔ باقی تاریخی روایات میں اس واقعے کی بہت سی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، دیگر مفسرین نے مختلف حقائق بیان کیے ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ تفاسیر میں صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی گئی ہے، جس کا یہ خلاصہ ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے خندقوں کو، گھڑوں کو ہی یہاں پر اخدود کہا گیا، عربک میں جمع ہے، تو خندقیں کھود کر ایمان لانے والوں کو زندہ اس میں جلایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ اور یہ ظالم بادشاہ کون تھا؟ اس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے، یہ بادشاہ یمن کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس نے فائنل ڈیسیجن یہ جاری کیا تھا، فائنل آرڈرز یہ جاری کیے تھے کہ خندقیں کھودی جائیں اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ تو بظاہر تو وہاں پر اہل ایمان ہی، ان کی ہی وفات ہوئی تھی، بظاہر تو وہی ہلاک ہوئے تھے، بظاہر تو انہوں نے ہی جان دی تھی، لیکن در حقیقت وہ نعمتوں اور کامیابیوں کے مستحق ٹھہرے تھے جنہوں نے اپنے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور واقعتاً ہلاکت اور بربادی کن لوگوں کی ہوئی؟ جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آیت نمبر 4 میں، ہلاک ہو گئے جنہوں نے اس قبیل فعل کو سر انجام دیا۔ پھر اس آگ کا ذکر ہے جو اس گھڑے میں جلائی گئی تھی، النار ذات الوقود، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، یعنی وہ خوفناک آگ جسے بہت زیادہ ایندھن جمع کر کے بھڑکایا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنین کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اہل ایمان کو زندہ جلایا، جب صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں نے اہل ایمان کو زندہ جلانے کے احکامات جاری کر دیے، صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ ان خندقوں کے کنارے پر انہوں نے باقاعدہ براجمع ہو کر وہ تمام مناظر بھی دیکھے۔ یعنی ظلم کی اس سے بڑھ کر اور کیا داستاں ہوگی کہ کسی انسان کو زندہ جلایا جائے اور وہ تعداد میں بھی بہت سارے ہوں، اور ان کو دیکھا جائے صرف اپنے لطف کے لیے۔ اس دور کے ان ظالم حکمرانوں نے یہی کیا تھا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے۔ اللہ اکبر، لا ریب فیہ، حمید، تعریف کیا گیا ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی وہ انتقام کس سے لے رہے تھے؟ کس چیز کا لے رہے تھے؟ اہل الایمان سے ان کے ایمان لانے کا بدلہ لے رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے ایمان چھوڑ دو۔
اور یہ واقعہ آپ کو میں ریفرنس بتا دیتی ہوں، خاصی تفصیل کے ساتھ ہمیں اوتھینٹک ذرائع سے بھی مل جائے گا، اور یہ واقعہ جو درج ہے یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں واقعہ درج ہے، خاصی ڈیٹیل ہے جس کا سم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور سم یعنی کہ جس کی سمری آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، بہرحال ابھی میں نے آپ کے سامنے اسلامک وے میں جو حدیث ہے اس کا ریفرنس بیان کر دیا، تاکہ اگر آپ کو مزید تحقیق درکار ہو تو آپ حدیث کو تفصیل سے پڑھیے، جس کی سمری میں نے آپ کو بہرحال بیان کر دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں نے تحقیق کی روشنی میں بھی بیان کی، یعنی کچھ چیزیں تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے یہ لوگ کون تھے، کہاں آباد تھے، بادشاہ کون تھا، یہ دور کون سا تھا۔ تو تحقیق کے میدان میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی کا یا کسی صحیح اور غلط ہونے کا، بہرحال کسی چیز کا امکان ضرور موجود رہتا ہے۔ تو جو چیزیں تاریخ کی روشنی میں ہیں وہ جسٹ فار سیک آف نالج ہیں، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو پائے، لیکن مین مقصد قرآن کے پڑھنے کا یہی ہونا چاہیے کہ آیا ہمیں اس سبق سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، کہ ہم کسی اہل ایمان کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے جو نیکی پر براجمہ ہے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ یا کیا اگر کسی جگہ پر اہل ایمان پر کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے، ظالم صدر، ظالم وزیر اعظم کی طرف سے آج کے دور میں، آج کی زبان میں ظلم ہو رہا ہے، تو کیا وہ جس طرح پیلسٹائن میں ہوا، جس طرح غزہ میں جنگ جاری رہی تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ، تو جو شہید ہوئے بیچارے وہ ہیں یا وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کے پہاڑ توڑے؟ یقیناً جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاح ہو، کامیابی انہی کا مقدر ٹھہری، اور یقیناً جنہوں نے ظلم ڈھایا، یہ مثال ان کی سورۃ البروج میں اس الفاظ کے ساتھ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہ جس میں قوم تو کسی پرانی کا ذکر ہے لیکن ہمارے سامنے چل وہی کچھ رہا ہے، اور ہمارے سامنے ذکر ہے کہ جس طرح اصحاب الاخدود نے کیا تھا، یہی آج کے دور میں امریکہ نے بھی کیا، یہی آج کے دور میں اسرائیل نے بھی کیا، یہی ان تمام ممالک نے کیا جو کہ اسرائیل کے ساتھ تھے، اس ظلم میں اس کے ساتھ رہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی، دونوں میں بربادی اور دونوں میں ناکامی ایسے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو حق کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور جو حق پر چلنے والوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کے پاس سب سے بڑھ کے دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کی تلقین میں، تو ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ تو آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے اگلے سبق میں کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔